ناظرین، نبض شرائن کا ایسا محرک ہے جو براہ راست دل کے سکڑنے اور پھیلنے سے اس میں پیدا ہوتی ہے، جس سے حالت صحت اور حالت مرض کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ قرآن الحکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس بڑھایا اللہ عز و جل نے ان کی بیماری کو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہے تو انسان بیمار ہے۔ خبردار، وہ لوتھڑا دل ہے۔ ناظرین، ان حقائق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ امراض جسمانی ہو یا روحانی، نبض دیکھنے سے ہی ان کے حالات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ نبض دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ طبیب اپنی چاروں انگلیاں مریض کی کلائی کے جوڑ کے نیچے انگوٹھے کی طرف اور شہادت کی انگلی پونچے کی ہڈی کے نیچے کی طرف جوڑ چھوڑ کر، یعنی جوڑ کے ساتھ شریان یا نبض پر نرمی کے ساتھ برابر رکھے اور پھر شریان کی دھڑکن کا بغور احساس کرے۔ کیفیات اور مزاج کے لحاظ سے نبض کی 4 بنیادی اقسام ہیں، جن میں اعصابی نبض، مخاطی نبض، عضلاتی نبض اور قشری نبض۔ اس ویڈیو میں ہم ان 4 نبضوں کی علیحدہ علیحدہ وضاحت بیان کریں گے۔ اعصابی نبض۔ تری کی نبض نیچے یا گہرائی میں ٹٹولنے سے ملتی ہے یا پھر کہیں بھی محسوس نہ ہوتی ہو۔ اس نبض کا مقام پہلی انگلی اور اس کے گرد و نواح ہے۔ تری کی نبض قوام میں پانی کی مانند رقیق محسوس ہوتی ہے۔ یہ نبض دماغ و اعصاب کی علامات اور امراض کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ یہ نبض ریا اور خشکی کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین، اعصابی نبض کی 2 قسمیں ہیں، اعصابی قشری اور اعصابی مخاطی۔ اعصابی قشری تار گرم نبض۔ ناظرین، یہ نبض پہلی انگلی پر زیادہ جبکہ باقی انگلیوں پر بہت کم گہرائی میں چوتھی انگلی تک محسوس ہو۔ یہ نبض پہلی انگلی پر رطوبات اور گہرائی میں 4 انگلیوں پر کم محسوس ہو کر کم گرمی کا اظہار کرتی ہے۔ اعصابی مخاطی تار سرد نبض۔ یہ نبض پہلی انگلی پر زیادہ اور دوسری انگلی پر نسبتاً کم ٹھوکر لگا کر پہلی انگلی پر رطوبات اور دوسری انگلی پر گہرائی میں کم سردی کا اظہار کرتی ہے۔ مخاطی نبض۔ سردی کی نبض کثیر اور عریض محسوس ہوتی ہے، رک رک کر بل کھا کر چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مقام دوسری انگلی اور اس کا گرد و نواح ہے۔ سردی کی نبض قوام میں لیسدار اور موٹی ہوتی ہے۔ یہ نبض طحال اور غدد جاذبہ کے امراض اور علامات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ نبض صفرا کی کمی کا اظہار کرتی ہے۔ اس نبض کی 2 قسمیں ہیں، مخاطی اعصابی اور مخاطی عضلاتی۔ مخاطی اعصابی سرد تر نبض۔ یہ نبض پہلی 2 انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے، جن میں یہ نبض دوسری انگلی پر زیادہ جبکہ پہلی انگلی پر کم ٹھوکر لگاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نبض دوسری انگلی پر سردی جبکہ پہلی انگلی پر تری کو ظاہر کرتی ہے۔ مخاطی عضلاتی سرد خشک نبض۔ یہ نبض درمیان والی 2 انگلیوں پر محسوس ہو، جن میں دوسری پر زیادہ جبکہ تیسری انگلی پر کم ٹھوکر لگائے۔ یہ نبض دوسری انگلی پر سردی جبکہ تیسری انگلی پر خشکی کا اظہار کرتی ہے۔ عضلاتی نبض۔ ناظرین، خشکی کی نبض مشرف اور سلب ہو، یعنی مکمل بری اور ابری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مقام تیسری انگلی اور اس کا گرد و نواح ہے۔ خشکی کی نبض قوام کے لحاظ سے سریع یعنی بلند ہوگی۔ یہ دل و عضلات کے امراض اور علامات کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ یہ نبض تری اور بلغم کی کمی کا اظہار کرتی ہے۔ اس نبض کی 2 قسمیں ہیں، عضلاتی مخاطی یعنی خشک سرد اور عضلاتی قشری یعنی خشک گرم۔ عضلاتی مخاطی خشک سرد نبض۔ یہ نبض درمیان والی 2 انگلیوں میں سے تیسری انگلی پر زیادہ اور دوسری انگلی پر نسبتاً کم ٹھوکر لگائے۔ یہ نبض تیسری انگلی پر خشکی اور دوسری انگلی پر سردی کا اظہار کرتی ہے۔ عضلاتی قشری خشک گرم نبض۔ یہ نبض آخری 2 انگلیوں پر محسوس ہوگی، جن میں تیسری انگلی پر زیادہ
जबकि चौथी उंगली पर निस्बतन कम ठोकर लगाएगी। ये नब्ज़ तीसरी उंगली पर ज़्यादा खुश्की और चौथी उंगली पर कम गर्मी को ज़ाहिर करेगी। कशरी नब्ज़। गर्मी की नब्ज़ तावील और बारीक महसूस हो। इसका कवाम चौथी उंगली और इसके गिरदो नवा है। ये नब्ज़ तेज़ और कवाम में दूध की मानद होगी। ये नब्ज़ जिगर और गददे नाकला के अमराज और अलामात को ज़ाहिर करती है। ये नब्ज़ सर्दी और सुदाह की कमी का इजहार करती है। इस नब्ज़ की दो किस्में हैं, कशरी उज़लाती यानी गर्म खुशक और कशरी असाबी यानी गर्म तर। कशरी उज़लाती गर्म खुशक नब्ज़। ये नब्ज़ चार उंगलियों में से चौथी उंगली पर ज़्यादा और तीसरी उंगली पर निस्बतन कम ठोकर लगाए। ये नब्ज़ गर्मी के साथ कम खुश्की का इजहार करती है। कशरी असाबी गर्म तर नब्ज़। ये नब्ज़ चार उंगलियों पर या चौथी उंगली पर ज़्यादा और पहली उंगली तक निस्बतन कम ठोकर लगाए। ये नब्ज़ चौथी उंगली पर गर्मी और पहली उंगली पर तरी को ज़ाहिर करती है। नाजरीन, बस यही हकीकी और बुनियादी इल्म नब्ज़ है। नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर